الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ابن القیم نے اغاثۃ اللہفان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سے اوپر معجزات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید بھی معجزہ ہے اور یہ معراج جو نبی پاک کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر اللہ پاک نے رات کے تھوڑے سے ٹائم میں پہلے سٹیج میں اسرا ہے اور دوسرے سٹیج میں معراج ہے اور سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے رب سے ملاقات ہے۔ خدا نے ان نبی پاک کو 18 احکام دیے اور جن میں 3 خاص تحفے تھے۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات تھیں، اور ایک اور تھا کہ یہ امت اگر شرک سے بچتی ہے تو آخر پہ ان کی مغفرت ہوگی۔ حضرت مجدد الوانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بلغت الحیران فرمایا کرتے تھے کہ میری کوشش رد شرک کی اسی لیے ہے کہ کم سے کم یہ امتی اس گناہ میں نہ پڑے کہ جس کے بعد بخشش ہی نہ ہو سکے، اور اس لیے ان کے کتاب تفسیر القرآن کا مرکز بھی توحید ہے، اور تمام معاملات اور اخلاق اور جہاد اور معاشرتی زندگی کے مسائل وہ مرکز توحید کے گرد گھماتے ہیں، اور ان کی یہ تفسیر اس سلسلے میں ربط آیات کے سلسلے کا خاص نمونہ ہے۔ ہم معراج کی بات کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو ان کی 2 ولاگ ہم نے کیے ہیں، آج تیسرا ولاگ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی طور پہ وہاں پہ مختلف درجوں پہ جبرائیل امین کی معیت میں مختلف نظارے کرائے گئے، اللہ کی نعمت کا، جنت کا، اور اللہ کی عذاب کا، اور پکڑ کا، اور مختلف سزاؤں کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سزا کے بارے میں جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور وہ جب پتھر اٹھانے والا اٹھانے جاتا ہے تو سر دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کانوں سے اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں اور نمازوں پہ سستی کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ کون ہے کہ وہ جس کے اونٹ کی طرح کے ہونٹ ہیں، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹکا ہوا ہے، اور فرشتے اس کو کھول کر اس کو آگ کے انگارے کی طرح کا لقمہ ڈالتے ہیں اور اس کے منہ میں ٹھونستے ہیں، اور وہ منہ میں اس کے جاتا ہے اور پھر نیچے اسی طرح بٹک سے نکل جاتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ جو غریبوں یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کھاتے رہیں گے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ، ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی کاٹ رہی ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے اور چیخ چلا رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو صرف زبانوں پہ رکھتے ہیں اور ایڑیوں پر پبوں پر کھڑے ہو کر چیختے چلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور ایسے وہ لوگ جو بیان تو کرتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں پر الٹی لٹکی ہوئی ہیں اور چیخ و چلا رہی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک کو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کی وہ بدکار عورتیں ہیں کہ جو ان کا یہ شیوا ہر وقت کا برائی کا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے چیتڑوں کی طرح کے پرانے گندے گندے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف کانٹوں والے جھاڑیوں کو جانوروں کی طرح چر رہے ہیں اور پتھروں کو کھا رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور مال کو جمع کر کے رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی طرح کھاتے رہیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے کہ جو بہت سارا سامان اٹھا رہا ہے اور اس سے اٹھتا نہیں ہے اور اس میں اور بھی ٹھونستے جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتیں جو پہلے بھی ادا نہیں کر سکتے اور امین بن کر
مختلف عہدوں پہ جاتے ہیں اور اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ اور پھر کہا کہ یہ ایک پتھر کے اندر سے چھوٹے سے سوراخ سے ایک بھاری سا بیل نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور نکل تو آتا ہے لیکن دوبارہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا گیا، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے نکالی ہوئی بات ہے، جب منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں جاتی، وہ وبال بن کر اسی طرح کھڑی ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ ایک کھڑا ہے راستے کے اوپر ایک ایسی لکڑی نما چیز، جو پاس سے گزرتا ہے اس کو چیر دیتی ہے، یا کپڑے ہیں تو پھاڑ دیتی ہے۔ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں پر بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کی بدکاریوں کو بیان کرتے ہیں، برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مثالی نمونے ہیں کہ کچھ باتوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے موقع پہ بیان کیے گئے، اور آپ نے ان کو مختلف طریقوں سے حضرت جبرائیل سے پوچھ کر امت کی نصیحت کے لیے آ کر بیان کیا۔ اور یہ تمام بخاری اور مسلم اور مختلف احادیث میں مختلف روایت کے سلسلے میں باقاعدہ بیان کیے گئے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں گے تو مہربانی ہوگی۔